الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. صدق اللہ العظیم. سامعین حضرات، آج کی اس ویڈیو کا مقصد اور موضوع مسئلہ عقیدہ ختم نبوت ہے. اس عقیدے کا حاصل یہ ہے کہ مکلفین یعنی جنات اور انسان کی رشد و ہدایت کے واسطے باری تعالیٰ نے بعثت انبیاء کا جو سلسلہ ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، اس کو آقا انعامدار سرور کائنات سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مکمل فرما دیا ہے. اب قیامت تک کسی کو یہ منصب دے کر دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. سامعین، مسئلہ ختم نبوت تقریباً 100 آیات قرآنیہ سے ثابت ہے، جن میں سے صرف چند آیتوں کا ترجمہ اور اس سے ثابت شدہ عقیدہ پیش خدمت ہے. آیت نمبر 1: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سورہ احزاب آیت نمبر 40 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں. اس کا طریقہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وخاتم النبیین کے جملے سے یہ اعلان کر دیا کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی شریعت سابقہ کی ضرورت ہے اور نہ لاحقہ کی، نہ کسی نبی جدید کی حاجت ہے اور نہ شریعت جدیدہ کی. قرآن کریم نے اس شریعت کی ابدی تکمیل کا پرزور الفاظ میں اعلان کر دیا ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. سورہ مائدہ آیت نمبر 3: آج ہم نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. سامعین، اگر آقا انعامدار سرور کائنات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو ختم نبوت کا اعلان نہ کر کے بقائے نبوت کی اطلاع دی جاتی اور یہ بتلا دیا جاتا کہ انبیاء سابقین کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انبیاء و رسول آتے رہیں گے. بلکہ قرآن کریم اور احادیث رسول نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی پہلی آیت پڑھی تھی، اس کے اشکال کا جواب یہ ہے کہ رجل یعنی آدمی کہا جاتا ہے جب بالغ اور بڑا ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں صاحبزادے بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے. ان کے بڑے ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی کہ ان حضرات کو رجل کہا جاتا. اس لیے آیت کریمہ میں من رجالکم کہنا بالکل صحیح ہے. ہاں، اگر من ذکرکم یا من ابنائکم یا من اولادکم ہوتا تو اشکال کی بات تھی. جواب نمبر 2: ما کان محمد ابا احد من رجالکم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوت نسبی کی نفی کر دی گئی ہے تو کسی کے خیال میں یہ بات آ سکتی ہے
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسمانی باپ کی نفی کر دی گئی تو اس سے روحانی باپ ہونے کی بھی نفی ہو گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نہ تو جسمانی باپ ہیں اور نہ روحانی۔ اسی شبہ کو دور کرنے کے لیے وَلَٰكِن رسول اللہ میں لیکن حرف استدراک کا استعمال کر کے بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں نہ کہ جسمانی۔ آیت نمبر 2، قال اللہ تعالی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، سورہ بقرہ آیت نمبر 4۔ ترجمہ، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 3، یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، سورہ مائدہ آیت نمبر 59۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم ہم میں کیا عیب پاتے ہو بجز اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہمارے پاس بھیجی گئی ہے اور اس کتاب پر جو پہلے بھیجی جا چکی ہیں۔ آیت نمبر 4، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، سورہ نساء آیت نمبر 162۔ ترجمہ، لیکن ان میں جو لوگ علم میں پختہ ہیں اور جو ایمان لانے والے ہیں کہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی گئی، اور اس کتاب پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجی جا چکی ہیں۔ آیت نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، سورہ نساء آیت نمبر 136۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم اعتقاد رکھو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس کتاب کے ساتھ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور ان کتابوں کے ساتھ جو کہ پہلے نازل ہو چکی ہیں، کہ ان تمام آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب مقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے الہامات اور وحی پر ایمان لانے کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح انبیاء سابقین پر نازل شدہ الہامات و وحی اور ان پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آتا تو من بعدی کا بھی لفظ ہوتا کہ جو وحی الہی کتاب اور نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے ان پر بھی ایمان لانا، مگر پورے قرآن شریف میں کہیں اس کا نام و نشان تک نہیں، جس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ انہی چند معلومات کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کیا جاتا ہے۔ سماعت کے لیے جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔